السلام علیکم پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ تمام خیریت سے ہوں گے اور میرے بتائے ہوئے وظیفوں پر عمل کر کے خوب سارا فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ اور جو حضرات پریشان ہیں ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی پریشانی، بلا، مصیبتوں کو اور غریبی کو دور فرمائے۔ دوستو، رمضان کا پاک مہینہ چل رہا ہے اور عید آنے والی ہے۔ اس عید کے موقع پر کچھ انسان ایسے ہوں گے کہ جو بہت زیادہ خوشی میں اپنی عید منائیں گے، اور اس عید کی خوشی میں کچھ انسان ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے آنکھوں سے آنسو آ رہے ہوں گے، جن کے پاس 1 میٹر کپڑا بھی اپنے تن پہ ڈالنے کے لیے نہیں ہوگا۔ یعنی کہ بہت سے لوگ ایسے بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ جن کے تن پر، جن کے بدن پر آپ کو ہزاروں ہزار روپے کا سوٹ، کپڑے نظر آئیں گے، پیروں میں چپلیں بھی، جوتے بھی نظر آئیں گے۔ وہیں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس عید کے موقع پر اپنے پرانے دھرانے کپڑے پہن کر عید کی خوشیاں مناتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو دوستو، ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، یہ تمام چیزیں بتاؤں گا، اور میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ میری پوری بات کو سنیں گے، تھوڑا قیمتی ٹائم نکال کر اس بات کو ضرور سنیں گے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ ویسے تو میں اپنے اس چینل پر وظیفے بتاتا ہوں، لیکن یاد رکھو بہت سے وظیفے ایسے ہوتے ہیں جس میں کچھ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے، بہت سے وظیفے ایسے ہوتے ہیں جو 4 دیواری میں بیٹھنے کے بعد پڑھے جاتے ہیں، بہت سے وظیفے ایسے ہوتے ہیں جو مسجدوں میں بیٹھ کے پڑھے جاتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو وہیں کچھ وظیفے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن میں غریبوں کی امداد کر کے، کسی فقیر کے چہرے پر مسکراہٹ لا کر بھی اپنے وظیفے کو پورا کیا جا سکتا ہے، اپنے مقصدوں کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ دنیا کا کوئی سا بھی وظیفہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ذات سے کسی کو نقصان ہو رہا ہے، آپ کی وجہ سے کسی کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، تو میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ کوئی بھی دنیا کا وظیفہ آپ کو کام نہیں کر سکتا۔ وہیں آپ یاد رکھ لیجئے، اگر آپ کی وجہ سے کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، کسی کے آنسو پہنچنے کا اگر آپ کام کرتے ہیں، تو میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ آپ کو دنیا میں کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، یہ ایک وظیفہ ہی کافی ہے۔ اگر آپ صرف یہ وظیفہ کر لو کہ میں صرف اپنی ذات سے یہ کام کروں گا کہ لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کا کام کروں گا، لوگوں کو ہنسانے کا کام کروں گا، میری ذات سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اگر کوئی غریب ہے تو اس کی غریبی دور کرنے کی کوشش کروں گا، اگر کوئی فقیر ہے تو اس کی فقیری دور کرنے کی کوشش کروں گا، اگر کوئی لاچار ہے، مجبور ہے تو اس کی مجبوری اور لاچاری کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ دنیا میں ہمدرد بن جائیں تو آپ کو کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ دوستو، اگر رمضان المبارک کا سب سے اچھا وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، اگر رمضان المبارک میں سب سے اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، تو میری بات کو یاد رکھیے، کوئی اپنے آس پڑوس میں دیکھیے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے کہ کوئی مجبور تو نہیں ہے، کوئی لاچار تو نہیں ہے، کوئی مصیبت دار تو نہیں ہے۔ اگر آپ کو نظر آئے کہ ہاں یہ واقعی میں مجبور ہے، عید کی خوشیاں اس کے گھر نہیں نظر آئیں گی، جب عید آئے گی تو یہ پرانے کپڑے پہنتا ہوا نظر آئے گا، جب عید آئے گی تو اس کے بچوں کے پاس پہننے کے لیے چپل یا جوتے نہیں ہوں گے، اس کے بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہوں گے، کھانے کے لیے سویاں نہیں ہوں گی، تو دوستو آپ کو چاہیے کہ آپ ایسے موقع پر اس کو کپڑے بنا کے دے دیجئے، اس کے بچوں کے گھر میں خوب ساری خوشیاں دے دیجئے۔ جب آپ اپنی خوشی کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کی خوشی میں شامل ہوئیں گے، کسی دوسرے کو اپنی خوشی میں شامل کریں گے، تو اس سے بڑھ کر کوئی وظیفہ آپ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سے اتنا خوش ہو جائے گا کہ اس کی خوشی کے ساتھ ساتھ آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور آپ دین دگنا رات چوگنا ترقی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرا یہ کہنے کا مطلب بالکل نہیں ہے کہ اگر آپ غریب ہیں پھر بھی غریبوں کو دو۔ میرا کہنے کا مطلب صرف انہی انسانوں سے ہے کہ جو لاکھوں کے مالک ہیں، جو اچھی خاصی آمدنی کر رہے ہیں، جو خوب کما رہے ہیں، جن کا کھاتا پیتا معاملہ اچھا چل رہا ہے، انہی حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ اپنے ساتھ اس عید المبارک کے خوشی کے موقع پر ان کو ساتھ لے لیں اور اپنی خوشیوں میں ان کو بھی ضرور شامل کریں۔ دوستو یاد رکھو میری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ اللہ ہی تبارک و تعالیٰ سب کو غریبی عطا فرماتا ہے، اللہ رب العزت کی ہی ذات سب کو امیری عطا فرماتی ہے، یہ تو اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم امیر ہیں تو یہ امیری ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اگر ہم غریب ہیں تو یہ بھی غریبی اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے۔ یاد رکھو کسی کو اگر اللہ غریبی عطا فرماتا ہے تو وہ اس کی آزمائش ہوتی ہے کہ میں نے اس بندے کو غریبی عطا فرمائی، دیکھوں یہ غریبی میں بھی مجھ
مجھ کو یاد کرے گا یا نہیں، میں نے اس کو غریبی دی کہ اس غریبی میں یہ مجھ کو یاد کرتا ہے یا نہیں، کیا غریبی میں بھی میرا نام لیتا ہے یا نہیں۔ دوستو اگر جو انسان جس کو غریبی عطا فرما دی جاتی ہے وہ پھر بھی اللہ کا نام لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی مان لیجئے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو امیری عطا فرماتا ہے، کسی کو امیر بنا دیتا ہے، تو اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آزماتا ہے کہ میں اس کو امیری عطا فرما رہا ہوں، دیکھوں یہ میرے غریب بندوں پر کتنا عطا فرمائے گا۔ میں نے اس کو پیسہ عطا فرمایا کہ یہ بھی میرے غریب بندوں کو پیسہ دے گا، کہ یہ بھی میرے غریب بندوں کی خوشیوں میں شامل ہوگا، کہ یہ بھی میرے غریب بندوں کو سہارا لگائے گا۔ جب میں نے اس کو اتنا عطا فرمایا ہے تو دیکھتا ہوں اس دولت میں سے یہ میرے بندوں کے لیے، میرے غریب بندوں کے لیے کتنا عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے اور اس کے باوجود آپ غریبوں پر نہیں خرچ کر رہے ہیں تو یقین جانیے وہ پیسہ آپ کا کسی کام میں آنے والا نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پیسے کو کل قیامت کے دن آپ کے گلے میں توق بنا کر ڈال دے گا، اور تمام دنیا دیکھے گی، حشر کا میدان دیکھے گا کہ یہ وہی انسان ہے، یہ وہی مال و دولت ہے کہ جو غریبوں پر خرچ نہیں کی جا سکتی تھی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں ہمیں زکوٰۃ دینے کا حکم عطا فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جلد سے جلد جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں ان کو زکوٰۃ دے دی جائے، تاکہ وہ آنے والی عید کے لیے خوب ساری خوشیاں نصیب ہو جائیں، ان لوگوں کو خوب ساری خوشیاں نصیب ہوں۔ اسی لیے یہ زکوٰۃ کا معاملہ رکھا گیا، یہ فطرے کا معاملہ رکھا گیا۔ مجھے امید ہے کہ میں جو آج بات بتا رہا ہوں میری بات تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے، مگر جن کو فائدہ اٹھانا ہے وہ فائدہ اٹھائیں گے اور میری بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کریں گے۔ دوستو آپ کو بتاتا چلوں یہی عید کا موقع تھا، میرے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز عید ادا کرنے کے لیے عیدگاہ کے میدان میں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک روتا بلکتا بچہ آپ کو مل جاتا ہے۔ میرے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے ساتھ عیدگاہ جا رہے تھے، راستے میں جب روتا ہوا ایک بچہ ملتا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا تم روتے کیوں ہو، تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اس چھوٹے بچے نے کہ حضور میرے ماں باپ نہیں ہیں، نہ میری ماں ہیں نہ میرے باپ ہیں، میں بھی یہی کوشش کر رہا تھا کہ جیسے کہ آپ کے کاندھوں پر آپ کے نواسے تشریف لے جا رہے ہیں، اگر میرے باپ ہوتے تو مجھ کو بھی کاندھوں پر بٹھا کر عیدگاہ کے میدان میں لے جاتے اور میں بھی عیدگاہ کی نماز ادا کرتا، مجھے بھی عید کی خوب ساری خوشیاں نصیب ہوتی اور میرے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ جاتی۔ اب اگر روؤں نہیں تو کیا کروں، میرا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ بات میرے حضور رحمت للعالمین نے سنی، اسی وقت کہا کہ جس کا کوئی نہیں ہے اس کا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوا کرتے ہیں۔ اے بچے تجھے رونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تیرے ماں باپ نہیں ہیں تو میں ہی تیرا باپ ہوں، میں ہی تیری ماں ہوں۔ سر پر ایک شفقت بھرا ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیرنے کے بعد کہا چلو تم میرے ساتھ عیدگاہ میں چلو، آؤ ہم سب مل کر نماز عید ادا کرتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کے آنکھوں میں آنسو نہ دیکھے بلکہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کا سبب بن گئے۔ تو میرے عزیز دوستو یہ واقعہ بتانے کا مقصد صرف میرا یہ ہے کہ آپ کو سمجھانا ہے کہ آپ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کر کے آپ کو اگر کوئی غریب ملے تو اس غریب کو اپنی خوشیوں میں ضرور شامل کریں۔ دوستو بتاتا چلوں یہ بات میری یاد رکھ لو، یہ بات میری لکھ لو آپ کہ سب کچھ دیا ہوا جو ہوتا ہے اللہ کا ہوا ہوتا ہے، ہمارا اس میں کچھ کمال نہیں ہے، اگر جب چاہے خدا واپس لے سکتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا مزاج کیسا ہونا چاہیے، ہماری سیرت کیسی ہونی چاہیے، ہمیں کام کیسا کرنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں حضرت ایوب علیہ السلام یہ ایک ایسی شخصیت ہے، حضرت ایوب علیہ السلام جو نبی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت سارا مال عطا فرمایا، جتنے بھی مال آپ کے پاس تھے، جتنی بھی دولت آپ کے پاس تھی وہ سب 10 ہزار میں ہوا کرتی تھی۔ مان لیجئے اگر آپ کے پاس بکریاں تھیں تو وہ بھی 10 ہزار تھیں، اگر آپ کے پاس باغ تھے تو وہ بھی 10 ہزار تھے، اگر آپ کے پاس گھوڑے تھے تو وہ بھی 10 ہزار تھے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی دولت آپ کو عطا فرمائی اس کی سنکھیا 10 ہزار میں ہوا کرتی تھی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے مالدار ہیں۔ ایک مرتبہ شیطان نے اللہ رب العزت سے کہا کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام تیری عبادت جو کرتے ہیں وہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ تو نے ان کو بہت ساری دولت عطا فرما رکھی ہے۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ایسا کچھ نہیں ہے، میرا نبی میرا نیک بندہ ہے اور مجھ سے محبت کرتا ہے، دولت کی وجہ سے مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ تو شیطان نے کہا ذرا تو مجھ سے دولت تو لے کے دیکھ، پھر تیری عبادت کرے تو میں جانوں۔ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے تمام دولت واپس لے لی، صرف آپ کے پاس جسم بچا تھا۔ دوستو اس کے بعد جب سب کچھ چھن گیا اور سب کچھ ختم ہو گیا
تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بڑا پیارا جملہ بولا، اور وہ یہ تھا، حضرت ایوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میرے پاک پروردگار عالم، تو نے مجھ کو اتنے جانور عطا فرمائی، اتنی دولت عطا فرمائی، مجھے فکر رہتی تھی کہ کوئی سا تیرا جانور بھوکا نہ رہ جائے تاکہ کل قیامت کے دن مجھے اس کا حساب دینا پڑے، اس لیے میں بڑا فکر مند ہوتا تھا۔ اے میرے پاک پروردگار عالم، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھ سے تمام دولت واپس لے لی، اب تو بس تیرا در ہے اور میرا سر ہے، میں تیری بارگاہ میں خوب دل لگا کر عبادت کروں گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ پیارا جملہ عطا فرمایا، یہ پیارا جملہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا تو شیطان پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے۔ جانے کے بعد کہتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام تیری عبادت ابھی صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو بہترین جسم عطا فرما دیا گیا ہے، ان کے جسم میں طاقت ہے، اگر ان کے جسم میں طاقت نہ رہے وہ تیری عبادت نہیں کر سکتے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیماری عطا فرمائی، یعنی کہ بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، اور اتنے سخت بیمار ہو گئے کہ آپ کو گاؤں والوں نے نکال کر باہر رکھ دیا تھا۔ دوستو یہ تمام واقعات لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان سے اللہ کا نام نہیں چھوٹا، اللہ کا نام ہمیشہ لیتے رہے اور کہتے رہے، میرے پاک پروردگار عالم، جس عالم میں بھی تو رکھے، جس حالت میں بھی تو رکھے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو دوستو آپ نے دیکھا کہ کتنے مالدار ہوا کرتے تھے اور کتنے غریب ہو گئے، پھر بھی اپنے اللہ کا ذکر نہیں چھوڑا۔ تو یاد رکھو کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی دولت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ یہ دیا ہوا سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ واپس لے لے، ہمارا کچھ نہیں ہے، وہ انسان نیکوکار ہو جاتا ہے۔ اور جو انسان اس دولت کو دیکھ کر اکڑ جاتا ہے، گھمنڈ میں آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ نہیں کرتا، غریبوں کا خیال نہیں کرتا، غریبوں پر شفقت نہیں کرتا، تو اس کی دولت اس کے سر کے ساتھ زمین میں دھسا دی جاتی ہے۔ قارون پر بھی بہت ساری دولت ہوا کرتی تھی، بتایا جاتا ہے کہ 70 اونٹوں پر اس کے خزانے کی چابیاں لد کر جایا کرتی تھیں، اس کے کارخانوں کی جو چابیاں تھیں وہ 70 اونٹوں پر آیا کرتی تھی، 70 اونٹوں پر اس کی کارخانے کی چابیاں آیا کرتی تھی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا مال و دولت اس کے پاس ہوگا۔ جب اس سے زکوٰۃ مانگی گئی تو اس نے حساب لگایا کہ زکوٰۃ تو بہت ہوتی ہے، میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، یعنی کہ غریبوں میں اس کی زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ارشاد فرمایا کہ اس قارون سے کہہ دو اگر یہ زکوٰۃ نہیں دے گا تو اس کے مال کو اس کے ساتھ ساتھ زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ دوستو لکھا یہ جاتا ہے کہ قارون کو گھٹنوں سمیت گھٹنوں تلک زمین میں دھسا دیا گیا اور پھر اس سے زکوٰۃ کی طلب کی گئی، مگر زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ پھر آدھا دھڑ اس کا زمین میں گھسا دیا گیا اور پھر طلب کیا گیا کہ جس طریقے سے تم آدھے زمین میں گھس گئے ہو، تمہاری دولت بھی تمہارے سر پر رکھ کر تمام زمین میں گھوس دی جائے گی اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کل ملا کے بات یہ لکھی جاتی ہے کہ وہ تمام قارون تمام پورا زمین میں گھس گیا مگر اس نے زکوٰۃ نہیں دی، اور اس کی دولت بھی اسی زمین میں دھسا دی گئی جو آپ آج ریتے میں دیکھتے ہو، اور جو چھوٹی چھوٹی چاندی جیسی کرنیں نظر آتی ہیں یہ قارون کا خزانہ ہی مانا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ اللہ نے دولت عطا فرمائی اور اس انسان نے دولت میں کنجوسی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت ایوب علیہ السلام کو دولت عطا فرمائی اور انہوں نے شکر ادا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہترین درجات عطا فرمائے۔ تو دوستو بتانے کا مقصد صرف یہی ہے، آخر میں صرف آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں، اس بیان کا میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ آپ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالیے، خیرات نکالیے، صدقہ نکالیے، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں کو یا آپ کی نظر میں جو غریب ہو ان کو ساتھ لینے کی کوشش کریے۔ آپ کی نظر میں کوئی اگر ایسا لاچار ہو کہ جس کو عید کی خوشیاں نصیب نہیں ہوں گی تو عید کی خوشیاں اس کو خوب نصیب فرمائیں، اور اس کی خوشی میں آپ بھی شامل ہوں، اپنی خوشی میں اس کو بھی شامل کریں، اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ لانے کا آپ سبب بن جائیں۔ یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا تو یاد رکھو آپ کو کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس وظیفے سے اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا کہ آپ کو دنیا میں بھی اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اور آخرت میں اس کے فائدے تو بے شمار ہیں۔ جب آپ کل قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوگے اور جب آپ کے نامۂ اعمال کھولے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اتنا فائدہ آپ کو نظر آئے گا، اتنا فائدہ نظر آئے گا کہ آپ پھر حیرت کریں گے کہ کاش میں اپنی ساری دولت کو دنیا میں غریبوں پہ لٹا دیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔
میں امید کرتا ہوں کہ میں نے جو باتیں بتائیں وہ آپ کو تمام سمجھ میں آئی ہوں گی اور آپ اس پر تمام عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک مولا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔